الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان و شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیاری کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی، کہ کس طریقے سے رمضان مبارک گزارا جائے۔ اس کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے کیا کرتے تھے، شعبان المعظم کے مہینے سے۔ اسی لحاظ سے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ کورس بھی شروع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو سکے اور رمضان میں ہونے والے چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اس کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ حضرات بھی وقتاً فوقتاً سبق سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک فرمائے۔ بہرحال آج کا تقریباً اب تک زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا گیا آپ تمام حضرات کو۔ زکوٰۃ کے اندر کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ سحری کے متعلق بھی آیا، افطاری کے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا گیا۔ تقریباً 4 سبق ہو گئے۔ 4 سبق کے اندر تھوڑی تھوڑی چیز کر آپ کے سامنے بتایا گیا۔ زکوٰۃ کا حساب کس طریقے سے لگانا چاہیے، زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے مال کو کس انداز میں تقسیم کرنا ہے، یہ بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ ممکن حد تک کوشش کر پیش کیا گیا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 5 ہے، جس کے اندر مختصر انداز میں چند باتیں پیش کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آج رمضان کے عشرے 3 ہیں، ان 3 عشروں سے متعلق اور قضاء کفارہ جو رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے، یہ اور نئے پھل کے کھانے کی دعا، سورہ قریش، اور کچھ ضروری یعنی نماز کے شرائط وغیرہ آپ حضرات کے سامنے آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس امید کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ یاد کر رہے ہوں گے، ایک امید ہے۔ بہرحال رمضان کے متعلق آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں سب سے پہلے 10 دن کو، یاد رکھ لیں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ 3 عشرے مطلب 10 دن، پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن۔ تو اس سے متعلق حضور فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت والے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر خاص کر اور زیادہ برستی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کے بعد کا جو 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کے جو 10 دن ہیں، ان سے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت کا ہے، جس کے اندر آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو 10 دن ہیں 21 سے 30 تک، یہ جہنم سے آزاد ہونے کا ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ ہے۔ تو الغرض یہ دن ہیں جن دنوں کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص کر یہ جب 10 دن آئیں گے، شروع کے بھی، درمیان کے اور آخر کے، تو ان کے اندر کیا پڑھنا ہے اس سے متعلق کوئی دعا قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ البتہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ کچھ دعائیں بتائے ہیں کہ ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ پہلے 10 دن کے اندر ایک دعا آتی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو پڑھیں۔ اور ساتھ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2 چیزیں، دوسرا عشرہ یعنی 11 تاریخ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کے لیے ایک دوسری دعا، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھا کریں۔ یا دوسرا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ استغفار پڑھتے رہیں دوسرے 11 روزے سے لے کر 20 روزے تک۔ پھر 21 روزے سے 20 پر ایک روزے سے آپ کیا کریں گے؟ ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور ساتھ میں اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا
मिनन नार। इन दुआओं को पढ़ने का मिजाज बनाए, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ये दुआएं पढ़ते रहें। शब कदर से मुताल्लिक भी बताया गया है कि शब कदर हुजूर ने आखिर इतना फरमाया, एक रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एहतिकाफ किया। पहले 10 दिन का एहतिकाफ किया शब कदर की तलाश में, फिर नहीं मिली तो दूसरे अशरे का एहतिकाफ किया, वहां भी नहीं मिली, फिर आखिर अशरे का भी एहतिकाफ किया। फिर हुजूर ने बतला दिया कि देखो आखिर अशरे के अंदर रमज़ान में, ये आखिर अशरे के अंदर शब कदर होती है। अब शब कदर 5 रातें याद रखें, एक है 20 पर 1, 20 पर 3, 20 पर 5, 20 पर 7, 20 पर 9। इन 5 रातों में से कोई भी रात हो सकती है जिसके अंदर शब कदर आ सकती है। इस बात को अच्छे से याद रखें। आमतौर पर हमारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ 20 पर 7 को जागते हैं, बाकी की रातों को छोड़ देते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि हो सकता है कि कभी हो गया हो और हमें शब कदर ना मिली हो। तो इसलिए आसान तरीका ये है कि अभी से रोजाना सोने से पहले 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़कर घरों के अंदर दुआ कर कर सोने की आदत बनाएं। फिर सुबह में उठने के बाद फजर से थोड़ी देर पहले उठें, तब भी 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, पढ़कर दुआ कर लें। अगर यही आदत अभी से जारी रखेंगे तो रमजान में भी मिस नहीं होगा। अभी से आदत को शुरू करना है, शुरू करेंगे, अभी से आदत हमारी बनती रहेगी तो उस वक्त शब कदर जब भी रमजान में आएगी, उस रमजान के अंदर शब कदर भी मिल जाएगी और पूरा रमजान तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक हो जाएगी। इस बात की आदत बनाएं। बहरहाल हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा फरमाते हैं कि शब कदर कौन सी है, तो मैं क्या दुआ करूं। हजरत आयशा ने हुजूर से पूछा कि शब कदर को ये अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज शब कदर है तो क्या दुआ पढ़ूं, तो हुजूर ने दुआ बतलाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ा करें। तो बहरहाल यही दुआ पूरे अशरा पढ़ने की भी कोशिश करें। बहरहाल अब एक बात बता दो, कज़ा क्या है और कफ़ारा क्या है। आमतौर पर रोज़े के अंदर ये बात सुनाई जाती है कि कज़ा रोज़े और कफ़ारा रोज़े क्या हैं, किधर हैं। ये इसका सिर्फ मतलब आज मैं आपके सामने बता देता हूँ, बाकी का इंशाअल्लाह वजाहत कल बताऊंगा। कज़ा कहते हैं एक रोज़े को छोड़कर दोबारा दूसरी मर्तबा कभी और रख लेना। अब की हालत को कज़ा, जैसे नमाज कज़ा पढ़ते हैं, तो असल जब पढ़ना था टाइम जो थी उस टाइम में पढ़ना था, लेकिन टाइम मिस हो गया, बाद में पढ़ते हैं टाइम के बाद, तो उसको कज़ा कहते हैं। ऐसे ही रमज़ान का रोज़ा को ये है वो रखना ज़रूरी था, किसी ज़रूरी मजबूरी की बिना पर नहीं रखे हैं तो उसे बाद में जाकर क्या करेंगे, रिटर्न एक रोज़ा रख लेंगे। इसको कज़ा कहते हैं। और कफ़ारा, कफ़ारा कहते हैं रोजे को किसी एतबार से आपने तोड़ दिया या जानबूझकर खा लिया, या किसी एतबार से रोजे को क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या क्या सूरतें इंशाल्लाह आइंदा आएगा। किसी हालत में आपने तोड़ दिया तो उस सूरत में पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। तो पेनल्टी और जुर्माने को कहते हैं कफ़ारा। पेनल्टी और जुर्माना जो लगता है उसको कफ़ारा कहते हैं। और ये कफ़ारा क्या है कि लगातार 60 रोजे रखना है, एक के बाद एक दिन, एक दिन भी मिस किए बगैर डायरेक्ट 2 महीने लगातार क्या करना है, रोजे रखना है, 60 रोजे रखना है। एक रोजा भी अगर बीच में छोड़ दिया, रिटर्न 60 और दोबारा रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं कफ़ारा और कज़ा, जरूरी है। बहरहाल अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, किधर हैं, इंशाल्लाह मैं आप हजरात के सामने कल पेश करने की कोशिश करूंगा। अब हर दिन हम एक दुआ पढ़ाते हैं, तो एक दुआ आपके सामने अब मैं पढ़ा देता हूं, आप याद रखें, क्योंकि ये जो दुआ पढ़ाने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ एक दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना। एक दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना। ये दुआ है, नया फल जब भी आए घर के अंदर, नया फ्रूट आएगा, तो उसको देखने के बाद ये दुआ पढ़ें। जैसे आमतौर पर नया का मतलब एकदम न्यू नहीं, बल्कि मौसम का फल नया। मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक में पपई आई घर के अंदर पहली मरतबा, उसको देखकर ये दुआ पढ़ लिए। आपको अंगूर आ गया, उसको देखकर पढ़ लिए। मौज आया, उसको देखकर पढ़ लिए। इसी तरह से जो भी फ्रूट आपके घर में आएगा उसको देखकर ये दुआ पढ़े। और ऐसे ही सूरह कुरैश है, सूरह कुरैश लिईलाफी कुरैश, इस सूरह को सुन लें और उसका तर्जमा भी याद करने की कोशिश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हादल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھو لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی ہیں، وہ عام طور پر سردی وغیرہ کے عادی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں سردی اور گرمی کے موسم کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے وہ عادت ان کو ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، اس گھر کے مالک کی یعنی اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا، کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور یہ بہت ہی زیادہ ڈرونی حالات میں، بدامنی کے حالات میں انہیں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ دعا اس ترجمہ ہے، یاد کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں نماز کے شرائط ہیں، ان شرائط کو بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں تو 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز 7 چیزوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 7 چیزیں ہیں جن کو شرائط کہتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے کے یہ 7 چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے بدن کا، آنگ کا پاک ہونا، آنگ پر، بدن پر کوئی گندگی نہ ہو۔ دوسرا شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑا ہم پہن کر نماز پڑھتے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا۔ اور تیسرا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ میں نماز پڑھتے ہیں یا جا نماز پر پڑھتے ہیں اس کا پاک ہونا۔ اور چوتھا ہے سطر کا چھپانا، مردوں کا سطر ہے ناف، جس کو بمبئی کہتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں، وہ ناف سے لے کر گڑگے کو ملا کر، گڑگا بھی اس کے اندر آ جائے گا، اتنا پورا حصہ سطر ہے۔ لیکن آج کل چونکہ کپڑے پورے ہیں تو پورے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ اور عورت کا سطر پورا بدن، اتنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں ہتھیلی، ہاتھ بھی نہیں، دونوں ہتھیلی اور پیر کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی کا پورا سطر میں آتا ہے۔ تو پورے بدن کو، پورے سطر کو ڈھکنا، چھپانا ضروری، حتیٰ کہ بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے نماز میں۔ 5واں ہے نماز کا ٹائم ہونا، جو نماز ہمیں پڑھ رہی وہ نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے، بغیر ٹائمنگ کے نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر اشراق کی نماز اب پڑھنے کو یہ کھڑا ہو جائے، نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے، ٹائم کا ہونا۔ نمبر 6 قبلے کا رخ کرنا، قبلہ کس طرف ہے اس کا رخ ہونا ضروری ہے۔ قبلہ ادھر ہے، میں آ کر ادھر کھڑ جاؤں، نہیں ہو سکتا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور 7واں ہے نیت کا کرنا، کون سی نماز ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، نیت کرنا۔ فرض کے لیے نفل، نفل کے لیے سنت، فرض کی نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں اسی کی۔ بہرحال آپ حضرات سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم پر آپ حضرات تمام کے تمام اس کو سن لیں، اور سن کر اگر ہو سکے تو یاد کر کر سنانے کی بھی کوشش کریں۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔